اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار پالنے والا ہے، اور ہزاروں کروڑوں درود و سلام عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ پروگرام اسلام اور خواتین میں آج ہم موضوع لے کر آئے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان صدف اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے رحمت نازل فرمائی اور رحمت بنا کر تمام عالم میں آپ کو بھیجا۔ ہم جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے رہا کرو، اور اللہ سے اچھی صحت کے لیے، کامیابی کے لیے، عبادت کے لیے، اچھے ذرائع کے لیے، روزی کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے اور تمام نیک کام کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہا کرو۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ مومن کا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے، کہ دعا جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو تقدیریں بدل دیتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، جب آپ کو مچھلی نے نگلا تو آپ نے دیکھیں کہ مچھلی آپ کو جو ہے وہ زمین یعنی جو سمندر کی تہہ تھی وہاں تک لے گئی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں یہ آیت آتی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ یہ بہت بہترین دعا اور بہت بہترین استغفار ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کی فضیلت سے، اس دعا کی برکت سے، اس تسبیحات کی برکت سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، اور آپ نے اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ادا کیا۔ تو آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی پریشانی میں ہو، اس تسبیح کو پڑھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ اسم اعظم ہے، اسماء اعظم ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اور یہ تمام یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ تعلیم ہے، تعلیم یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس تسبیحات کی بدولت، اس کی فضیلت سے حضرت یونس علیہ السلام پر اپنا رحم اور کرم فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے، ادا نہ کرتے، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تو گناہ نہیں کر سکتا، تو خطا نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت خطا نہیں کر سکتا، یعنی لا الہ الا انت، اللہ پاک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالموں میں سے ہوں، کہ ہم خطا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو اسی لیے انسان جو ہے وہ خطا کرتا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنا رحم اور کرم کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بہترین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا بہت بہترین تسبیحات ہے، اور اللہ سے استغفار کا بہت بہترین ذریعہ ہے کہ آپ جب نماز ادا کریں تو آخر میں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی لازم شامل کریں، کیونکہ یہ دعا ایسی ہے کہ جس سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کسی مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں،
تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَإِنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو مشکلات میں ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت آسانی بھی پیدا فرماتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی نہیں رکھی، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ مشکل کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے آسانی رکھی ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اسم اعظم بہت زیادہ ہے، اور انسان اس کو پڑھ کر اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سخت پریشانی میں ہوا کرتے تھے تو آپ اس کا ورد کیا کرتے تھے۔ یہ اسماء اعظم ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پریشانی آ جایا کرتی تھی تو آپ اپنے رب کو ان الفاظوں سے پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، جس میں ہر نام میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک شان کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العزت رحمان بھی ہے، اللہ رب العزت رحیم بھی ہے، وہ سلامت بھی ہے، اللہ رب العزت قائم بھی ہے، اللہ رب العزت زندہ رکھنے والا، زندہ کرنے والا بھی ہے، وہ حی و قیوم بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ہر صفات میں ایک شان پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو غور و فکر کرو کہ میں نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے پیدا کیا، بنایا ہے، کہ تم ان پہ غور و فکر کرو اور میری وحدانیت کا جو ہے اقرار کرو۔ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ کلمہ پڑھ کے ادا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ رب العزت ایک ہے، واحد ہے، بے نیاز ہے، اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، اس نے سب کو پیدا کیا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ تو اللہ کی شان جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر ان وظائف کو شامل کیجئے، ان اسماء اعظم کو شامل کیجئے کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم فرمائے ہیں، جو مارکیٹ میں عام ہیں وہ نہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے جب آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں تو بہت سارے اسم اعظم آپ کو نظر آتے ہیں، پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے۔ آپ بعض اوقات سنتے بھی ہیں، آپ بعض اوقات دیکھتے بھی ہیں، اور آپ خود اپنی زندگی میں اس کو پڑھتے بھی ہیں، جس طرح کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ رب العزت واحد ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک دعا ہی وہ واحد چیز ہے، دعا ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ زندگیوں کو جو بدل دیتی ہے، جو لوح محفوظ پر آپ کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، اگر اس کو کوئی چیز مٹا سکتی ہے، بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ تو کسی کے دل سے نکلی ہوئی دعا بھی اثر رکھتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو۔ ماں باپ کی شخصیت تو وہ چیز ہے کہ جب آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو ماں باپ کے دل سے قدرتی طور پر جو ہے وہ دعا نکلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دعا دینے والا بنائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔